اناطولیہ میں موجود سلجوقی سلطنت کا پہلا دارالحکومت ازنیک شہر تھا، جو کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران سلجوکیوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، جس کے بعد سلجوکیوں کو مجبوراً اپنا دارالحکومت ازنیک سے کونیا منتقل کرنا پڑا۔ تاہم سلجوکیوں کی بڑی خواہش تھی کہ ازنیک شہر کو وہ واپس حاصل کر سکیں، کیونکہ ازنیک شہر کو سلجوکی اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے تھے۔ ازنیک شہر جس نے سلجوکیوں کو پسپائی پر مجبور کیا تھا، اب وہ رومیوں اور سلجوکیوں کے درمیان ایک سرحد بن گیا تھا۔ تاہم خانہ بدوش ترک اکثر اپنے ریوڑ چڑھانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں سرحد کے اس پار اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنی مویشیوں کو چرا سکیں۔ دوسری جانب مشرقی رومی گورنر اپنی سرزمین پر ترکمانوں کی آمد سے بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے ترکوں کو روکنے کے لیے سرحد کے 7 قلعوں کی ایک لمبی قطار بنا دی تاکہ ترکمان رومیوں کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ 1176 عیسوی میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان میرو کیفلون کی جنگ ہوئی، جس میں سلجوکی سلطان کلیچ ارسلان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ اتنے ہی سلجوکیوں کے ہاتھ قیدی بنے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد رومی شہنشاہ نے سلطان کلیچ ارسلان سے امن کی پیشکش کی اور صلح کی درخواست کی، جس پر سلطان کلیچ ارسلان نے صلح کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی پہلی شرط یہ رکھی کہ رومی سرحد کے قریب تعمیر کیے گئے تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا جائے، جس پر شہنشاہ نے ان تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا۔ ازنیک شہر کو فتح کرنے کی خواہش سلجوکیوں کے دل سے کبھی بھی نہ نکلی۔ انہوں نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن سلجوکی کبھی بھی ازنیک شہر کو فتح نہ کر پائے۔ لہٰذا کئی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ سلجوکی سلطنت کی جانب سے سرحدی علاقوں کے سردار اعلیٰ تھے۔ اناطولیہ میں سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد جب مختلف علاقوں میں گورنروں اور امراء نے خود مختار ریاستیں قائم کی، تو اس وقت عثمان غازی نے بھی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، جس کے بعد انہوں نے پہلے کاراچا حصار، یار حصار اور ایناگول شہر کو اپنی مدد آپ کے تحت فتح کیا، اور ان ابتدائی فتوحات کے بعد اب عثمان غازی کی نظر سلجوکی سلطنت کے پرانے پائے تخت ازنیک شہر کی جانب تھی۔ جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت کے قیام کے بعد آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، تو بیتھینیا کے علاقوں کے عیسائی گورنر عثمان غازی سے خوف زدہ ہونے لگے، لیکن شہروں کے ٹیکفروں اور گورنروں کے علاوہ شہر کی عام آبادی عثمان غازی کے ساتھ تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد عثمان غازی ان کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں ان پر حکومت کرے۔ عثمان غازی کے دور کا ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ازنیک کے گورنر نے اپنے عیسائی شہریوں پر ڈاکوؤں جیسا ظلم کیا۔ عثمان غازی کی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ عثمان غازی نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، اور یوں باقی رومی علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے شہروں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ بیلیجیک، یار حصار اور ایناگول کی فتح کے بعد عثمان غازی نے آس پاس کے علاقوں میں اپنی فتوحات کو جاری رکھا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے 1301 عیسوی میں ینی شہر اور کوپری حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں داخل کر لیا، جبکہ عثمان غازی نے ینی شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالخلافہ قرار دیا۔ ینی شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا پایہ تخت بنانے کے بعد اب عثمان غازی کا اگلا نشانہ ازنیک شہر تھا، جسے فتح کرنے کے لیے عثمان غازی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جلد عثمان غازی نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کیں اور وہ اس اہم ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے ینی شہر سے نکلے۔ عثمان غازی نے ازنیک شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، اور اس کی ناکہ بندی کرتے ہوئے انہوں نے ازنیک شہر کو آنے والے تمام راستوں پر ناکے لگا دیے، اور یوں ازنیک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا تمام گزر بسر شہر کے اندر موجود غلے پر تھا، کیونکہ شہر سے باہر عثمانی فوجیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے چینی کے ساتھ ازنیک شہر پر حملے کر رہی تھیں۔ عثمان غازی کے اس محاصرے کی خبر جب قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس دوم کو ملی تو وہ اس خبر سے بے حد پریشان ہوا۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رومی شہنشاہ اندرونیکوس نے 7000 کرائے کے فوجیوں کی ایک فوج تیار کی، اور جلد شہنشاہ کی یہ نئی فوج بحری جہاز میں سوار ہو کر ازنیک شہر کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی سے پہلے شہنشاہ نے بورسا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے ٹیکفروں کو پیغام بھیجا کہ وہ عثمان غازی کے خلاف جتنی زیادہ فوج ہو سکے جمع کریں، تاکہ وہ عثمان غازی کو ختم کرنے کے بعد اپنے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر سکیں۔
جس کے بعد ان عیسائی ٹیکفروں نے عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران قسطنطنیہ میں عثمان غازی کا ایک جاسوس موجود تھا جس نے عثمان غازی کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا کہ ایک بڑی فوج عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے جاسوس نے یہ بھی خبر بھیجی کہ بورسا اور اس کے آس پاس کے شہروں کے ٹیکفروں نے شہنشاہ کے حکم پر عثمان غازی کے خلاف فوج جمع کر لی ہے اور وہ شہنشاہ کے انتظار میں ہے۔ اس خبر کے بعد عثمان غازی پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں قسطنطنیہ سے آنے والے نئے لشکر کا خطرہ تھا، جبکہ مغربی جانب انہیں رومی ٹیکفروں کی جانب سے خطرہ تھا جنہوں نے عثمان غازی کے خلاف اپنی فوجوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس خبر نے عثمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن جلد عثمان غازی نے اس مشکل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان غازی نے فوراً فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ازنیک شہر کا محاصرہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عثمان غازی اس محاصرے کو چھوڑ کر اپنی فوجوں کے ساتھ واپس ینی شہر چلے گئے۔ ادھر رومی فوجیں جمع ہو کر آنے والے رومی کمانڈر مزالون کے ماتحت ینی شہر پر حملے کے لیے جمع ہو گئے۔ عثمان غازی جلد اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے پائے تخت ینی شہر سے نکلے۔ 27 جولائی 1302 عیسوی کی رات کو عثمان غازی کی فوجیں بازنطینی سلطنت کی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوئیں۔ رات کو عثمان غازی نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی، اور صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے عثمان غازی نے اپنے ہر اول دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب رومی فوج کا کمانڈر مزالون لشکر کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بہترین گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان گھڑسوار دستوں کے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ یوں رومی کمانڈر مزالون نے عثمان غازی کے ابتدائی حملے کو روکنے کے لیے اپنے نیزہ برداروں کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں روک سکیں۔ جب عثمان غازی کا ہر اول دستہ رومی فوج سے مقابلے کے لیے لشکر کے پاس پہنچا تو اس وقت رومی کمانڈر مزالون نے ایک چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے تو عثمان غازی کے حملے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی عثمان غازی کا ہر اول دستہ اس کے پیدل دستے کے ساتھ ٹکرایا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ اس دوران رومی فوج عثمان غازی کے ہر اول دستے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ عثمان غازی دور کھڑے جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج کے گھڑسواروں نے دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیر لیا ہے تو عثمان غازی اپنی باقی ساری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ عثمان غازی نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ رومیوں پر سخت ترین حملہ کیا۔ عثمان غازی کے میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہر اول دستہ جو کہ رومیوں کے نیزہ بردار دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھا، اس نے یکدم پیچھے ہٹ کر باقی رومی فوج سے جنگ لڑنا شروع کر دی، اور رومی فوج چاروں اطراف سے عثمان غازی کی فوجوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومی جنرل نے اپنے نیزہ بردار دستوں کو حملے کا حکم دیا، تاہم نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عثمان غازی کے اس حملے سے بے حد گھبرا گئے تھے۔ عثمان غازی رومی گھڑسوار دستوں پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس دوران ایک بار پھر رومی کمانڈر نے اپنے پیدل دستوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس بار پھر پیدل نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے ڈھالیں وہیں پھینکیں اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس دوران رومی فوج کا بیشتر حصہ یا تو عثمان غازی اور ان کی سپاہیوں کے تلوار کا نشانہ بن چکا تھا، جبکہ باقی کے رومی سپاہیوں نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے، اور یوں رومی فوج یہ جنگ ہار گئی، اور یوں رومی فوج کا سپہ سالار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عثمان غازی کو اس جنگ میں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمان غازی کے ہاتھ لگے۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور ان کی شہرت تمام دنیائے اسلام میں پھیل گئی۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کی خبر سننے کے بعد دنیائے اسلام کے تمام گوشوں سے مجاہدین جوک در جوک عثمان غازی کی سلطنت میں ہجرت کرنے لگے۔ یوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد عثمان غازی کی فوجوں کی تعداد رومی فوج سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کچھ ہی عرصے کے اندر سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی شہرت اور دولت حاصل کر لی تھی۔